میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف. یہ پتہ چلنے کے باوجود کہ ریمنڈ ڈیوس ایک جاسوس ہے، پاکستان کی حکومت ابھی تک اس کے سٹیٹس کا تعین نہیں کر سکی، اور حکومت کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ عدالت کرے گی. لیکن اس کیس میں کچھ سوالات بھی اٹھتے ہیں، اور ان سوالات میں سر فہرست یہ ہے کہ کیری لوگر بل کی آڑ میں دونوں فریقین یعنی پاکستان اور امریکہ نے جس منظوری نامے پہ دستخط کیے ہیں اس کے مندرجات کیا ہیں. دوسرا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے پاک فوج اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا معاہدہ ہے. آئی ایس آئی اور امریکی جاسوسوں اور سی آئی اے کے ایجنٹوں کے درمیان عام دستور عمل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے تناظر میں کتنے امریکیوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی. ان سوالات کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق سینیٹر جناب انور بیگ صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے بھی ممبر تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن افیئرز کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، اور ڈپلومیٹ سے کافی قریبی تعلقات بھی رکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ، اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل کمنٹیٹر ہیں، کالمز بھی لکھتے ہیں، اور آپ نے انہیں بطور اینکر ٹی وی اسکرینز پہ بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا، اور بہت سے پروگرامز میں اپنے کافی اچھے تجزیے بھی پیش کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ایم این اے ایاز صادق صاحب، جو مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں. سینیٹر بیگ صاحب، ریمنڈ ڈیوس کیس جو ابھی تک چل رہا تھا اس میں امریکی اخبارات نے بھی کہا، برطانوی اخبارات نے بھی کہا، پاکستانی میڈیا پہلے سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک جاسوس ہے. آپ کی حکومت اس پہ کنفیوژن کا شکار کیوں ہے کہ آئے دن ریمان ملک صاحب پرلز آف وزڈم دیتے ہیں اور اس سے مزید کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں؟ ارشد دیکھیں، یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے لاہور کے اندر، یہ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو بہت آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ اس لحاظ سے کیا کہ میرے جیسے ہر بندہ یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر وینا کنونشن کے ایکسپرٹس بن گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک پوزیشن لی ہے کہ بھئی لیکن آپ ہی کے ذرا سابق فورن منسٹر نے وہ پوزیشن میری واضح کی میری کہ بات سنیں پریشرز تھے ان پہ، ذرا. انہوں نے واضح کی کہ انہیں جو ارشد بریفنگ دی جائی تھی 1 گھنٹے کا کام تھا کہ وہ پوزیشن واضح کر دیتے. ارشد مجھے آپ اگر کمپلیٹ کرنے دیں گے آئی ول بی گریٹفل. گورنمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے دا میٹر از ان دا کورٹ. گورنمنٹ نے کہیں یہ نہیں کہا آپ کو کہ بھئی ہم اس کو اٹھا کے کہیں دے رہے ہیں. دے ہیو سیڈ کہ بھئی ہم فوزیہ وہاب صاحبہ نے اسٹیٹمنٹ دی. ناظرین، ہم آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ سینیٹر جان کیری نے ریمان ملک صاحب کے بارے میں جب وہ پاکستان کے دورے پہ آئے کیا کہا کہ ریمنڈ ڈیوس کی فائل کس کے پاس ہے. آئیے دیکھتے ہیں. Your Interior Minister, Rehman Malik, also has said that he has documentation that states otherwise, that's in his possession, and that he has the full file. So I think that rather than me getting, I look forward to having a conversation with my friend, former Minister Qureshi, but I believe that when people in his own party are saying that it is otherwise, you all need to sort that out, and that's what I'm hoping you'll do in the next few days. سینیٹر بیگ صاحب، آپ نے سنا جان کیری کہہ رہے ہیں کہ ریمان ملک کے پاس فائل ہے اور ان کے پاس پوزیشن کلیئر ہے، تو ابہام کس چیز کا ہے؟ ارشد میری بات سنیں، آپ مجھے بولنے دیں نا. آپ خود ہی بول رہے ہیں اور کیری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا دی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ دا میٹر از ان دا کورٹ اینڈ دا کورٹ ول ڈیسائڈ. نمبر 1. نمبر 2، امریکیوں کو تو کچھ اور ایشورنسز دے رہے ہیں نا جو سینیٹر جان کیری کہہ رہے میری ہیں. بات تو سنیں نا. اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ نے کورٹ میں ڈیٹ تھی، 3 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے. فارن آفس آئی ایم شیور کہ 3 ہفتے کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹ دے دے گی لکھ کے کہ بھئی ویدر دا جینٹلمین ہیز ڈپلومیٹک اسٹیٹس اور ہی ڈز ناٹ ہیو. مجھے نہیں پتا نہ آپ کو پتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم فضول میں یہ آرگیو کر رہے ہیں، کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں. یو آر میکنگ لائف ڈیفیکلٹ فار ایوری بڈی. سینیٹر بیگ صاحب، 4 پاکستانیوں کی جان گئی ہے اس کیس میں. مجھے پتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ I mean, I'm with my people. I stand by my people. The point is, you have to understand the dynamics of the case. For God's sake, the matter Dynamics of the case, Dr. Mohit Pirzada صاحب، آپ نے بھی اس کیس کو کافی فالو کیا ہے. The matter is in the court. 1 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہو جاتا کہ یہ ڈپلومیٹ ہے نہیں ہے. ابہام ڈیلیبریٹلی اس میں کریٹ کیا گیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کریٹ کیا گیا، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کریٹ کیا گیا، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کیا گیا. کیوں؟ دیکھیں، 1 گھنٹے میں اگر نہیں ہوتا تو 1 رات میں ہو بھی گیا تھا. میرا خیال 1 رات میں سب کو پتہ چل گیا تھا. شاید 27 تاریخ تک تو US کانسولیٹ کو اور امریکن ایمبیسی کو کنفیوژن ضرور رہی،
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سی آئی اے کے آپریٹو تھے، جیسا کہ اب آپ نے گارڈین کی سٹوری میں دیکھا ہے، جس کو ایسوسیٹڈ پریس نے بھی مان لیا ہے، جس کو نیو یارک ٹائمز میں بھی آ گیا ہے، واشنگٹن پوسٹ میں بھی آ گیا ہے، اور یہاں تک کہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز وغیرہ انہوں نے ایگریمنٹ میں تھے کہ ہم اس کا اسپائی والی چیز نہیں چلائیں گے. ایگزیکٹلی میں یہی چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ آ گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہمارا سی آئی اے کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، سی آئی اے نے ہمیں کہا تھا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ اس کو ڈسکلوز نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی پتا تھا. چونکہ اب گارڈین نے یہ لکھ دیا ہے، گارڈین میں چھپ گیا، ڈیکلن واش کی سٹوری چھپ گئی، تو اس لیے ہمیں بتانا پڑ گیا. چونکہ یہ سی آئی اے کے تھے، پاکستان میں جنرلی امریکن جو ڈپلومیٹس تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کو کنفیوژن تھی، ان کو نہیں پتا تھا. مطلب میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پرائیویٹلی وہ بھی 2-2 میل کی گالیاں نکال رہے ہیں سی آئی اے کو، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں، کہ یہ کیا شٹ ان کے سر پہ جو ہے وہ نازل ہو گئی. ان کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پتا تھا، لیکن اگلی صبح تو سب کو پتا تھا. 28 تاریخ کو تو سب کو پتا چل گیا کہ کیا ہو گیا. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اتنا اسیمیٹریکل نیچر کا ہے. ایک سائڈ اتنی بڑی ہے، دوسری سائڈ اتنی کمزور ہے. اور پاکستان کے فورن آفس نے، یہ فورن منسٹر نے اس وقت جو تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اگر کھل کے نہیں کہا جو حقائق تھے، وجہ یہی تھی کہ فورن آفس سوچتا ہوتا یا وفاقی حکومت سوچتی ہوتی کہ 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد جب رولر رپٹ تھوڑا کمزور ہو جائے گا تو ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے. اور یہی بات پاکستانی وفاقی حکومت کی طرف سے امریکیوں کو کئی دفعہ کہی بھی گئی کہ آپ ذرا ہمیں وقت دیں. ایشورنسز دی گئی، بریک فاسٹ میٹنگ میں کہا گیا ہم چھوڑ دیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں جو چیز ہم نہیں مانتے، میں سمجھ رہا ہم نیگیٹو چیز پہ چلے آتے ہیں ارشد، اس میں ایک بہت پازیٹیو چیز بھی ہوئی ہے. دیکھیں پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم نے پہلی دفعہ اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے. اس لیے نہیں کہ وفاقی حکومت اسٹرانگ تھی، اس لیے نہیں کہ پنجاب حکومت کوئی بہت مورلسٹک گراؤنڈ پہ تھی، اس لیے نہیں کہ خالی میڈیا ہی تھا، یا اس لیے نہیں کہ ملٹری اس میں انٹرفیئر کری تھی. پاکستان میں آپ کو 5 پول نظر آئے ہیں ڈیسیجن میکنگ کے. ایک آپ طرف فیڈرل گورنمنٹ نظر آئی ہے، پھر آپ کو لاہور میں پنجاب گورنمنٹ نظر آئی ہے جو ایک دوسرا پول تھا. تیسرا آپ نے پول دیکھا کہ پاکستان میں جوڈیشری تھی، جس کا خوف فورن آفس کے لوگوں کو تھا کہ اگر کاغذ نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، رجسٹر نہیں ہے. نہیں، وہ ریکارڈ تو ہے کہ اگر جھوٹ بولا تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ میڈیا میں چیزیں سامنے آ گئی تھیں. کیونکہ ریکارڈ ادروائز ہے. اگر ریکارڈ ادروائز ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے بلا لیا، تو موجودہ آخر تو افسر نے پھنسنا ہے نا، منسٹر نے تو نہیں پھنسنا، صدر نے تو نہیں پھنسنا. اچھا پھر ملٹری کا بھی ایک سائڈ پہ پریشر ہے، وہ بھی ایک ڈفرنٹ پول ہے. تو بہت سائلنٹ نظر آئی. آپ چوتھا ستون گنا رہے ہیں ڈیسیژن میکنگ کا. نہیں، ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہے کہ جب میٹنگ ہوئی جہاں میں فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب زیدین موجود تھے، اس میں اس وقت ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ بھی موجود تھے، اور ان کی بھی بڑی کلیئر اوپینین تھی، اور شاہ محمود قریشی کی. اگر پانچواں بھی مجھے کوئکلی بتا دیں پھر بریک کے بعد. پانچواں میڈیا، اور میڈیا کے پیچھے کھڑی سول سوسائٹی اور پوری عوام. سول سوسائٹی معاف کیجیے گا، اس معاملے میں بڑی خاموشی. ناظرین اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. سول سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟